کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہاری مال و دولت کے اندر کمی بیشی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے رشتہ داروں کو مار کر ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے آنکھوں کے سامنے انتقال کر جائیں گے تمہارے رشتہ دار، پھر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کھیتی باڑی کرنے والے کے کھیتوں کے اندر، ان کے پھلوں کے اندر ہم بربادی نازل کر کے آزمائیں گے۔ پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر الصابرین، ایسے وقت میں جو انسان صبر کرتا ہے اس کو خوشخبری سنا دو۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا صبر کرنے والا، جو انسان صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو انسان صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت کے اندر ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ سورۃ الانفال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف نہیں کرنا، یہ ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہے گا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ایسے وقت میں بھی صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آج نوجوانوں کے حالات پر ذرا روشنی ڈالیں، بزرگوں کی طرف ذرا روشنی ڈالیں، ہمارے حالات کی طرف ذرا روشنی ڈالیں، ہماری بستی ہو یا شہر، گاؤں ہو یا قریہ، ملک ہو یا پوری دنیا، جہاں کہیں ہم نظر دوڑاتے ہیں ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں جن خبروں کو سن کے ہمارا نوجوان مایوس ہو جاتا ہے، پریشانی کے عالم میں یہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو کسی مومن کی زبان سے نہیں نکلتے۔ آج صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، لوگ پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، مصیبتوں کا ایک دور دورہ ہے، پریشانیوں کا ایک ایسا دور کہ صبح شام بزرگوں کو ہم دیکھتے ہیں، چاہے کہ دکان میں بیٹھے ہوئے لوگ نوجوان ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ پریشانی کی خبریں سناتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ٹی وی کے اندر یہ نیوز دیکھ رہے ہیں کہ کوئی یہ خبر آ جائے جو ہمارے دل کو خوش کر جائے، کوئی یہ نیوز ایسی ہم اپنے کانوں سے سن لے جو ہماری زندگی کے اندر مسرت و خوشیوں کے انبار کو جو ہے میسر کر دے۔ آج خوشیاں کہاں ہیں؟ خوشیاں تو صبر کرنے والے کے پاس ہیں۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ، اللہ پر توکل کرتا ہے۔ کبھی زندگی کے اندر کئی مصیبتیں آتی بھی ہیں، کئی پریشانیاں آتی ہیں، حکومتیں آتی ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں آئیں، ختم ہو گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑی کائنات کو بنایا، یہ آسمان و زمین کو بنایا، یہ شجر و حجر، یہ بحر و بر، یہ قمر، یہ شمس و قمر، یہ ساری کی ساری چیزیں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کہا اے انسان سن لے، یہ آسمان و زمین تیرے لیے، یہ شجر و حجر، یہ ساری چیزیں تیرے لیے، اس دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں میں نے بنائی تیرے لیے، بس تو میرے لیے تو میری عبادت کر، پھر دیکھ اللہ کی مدد کیسے نازل ہوگی، پھر دیکھ تیری مصیبتیں کیسی دور ہو جائیں گی، پھر دیکھ تیری پریشانیاں کیسے ختم ہو جائیں گی۔ شرط کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، پوری کی پوری دنیا ایک طرف، میں تنے تنہا، آپ تنے تنہا، اللہ کی خاطر ایک طرف ہو جائیں، ساری دنیا بھی مل کے آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ کی ہے کہ تم جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہو، تم جو بولی بولنے کے لیے جا رہے ہو، تو جو تم بات کہنے کے لیے جا رہے ہو اس بات کا تعلق اللہ سے ہو، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا کا کوئی انسان کی ضرورت نہیں ہے، کسی بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی حکمران کی ضرورت نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کی رضامندی کی ضرورت ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اسی وقت نازل ہوگی
جب ہم ساری دشمنیوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کریں گے، ساری چیزوں کو چھوڑ کے۔ دل تو کہتا ہے، شیطان تو اختلاف کی طرف بلاتا ہے، دل تو چاہتا ہے اس کا چہرہ نہ دیکھوں، کیونکہ شیطان میرے دل کے اندر بات ڈالا ہے کہ اس کا چہرہ نہ دیکھوں، اس کو کبھی سلام نہ کروں، اس کو کبھی اپنے دل سے نہ لگاؤں، کبھی اپنے گلے سے اس کو نہ لگاؤں۔ لیکن ہمارے دل سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر اگر ہم یہ کوشش کریں گے کہ میں اے اللہ تیری رضامندی کی خاطر، مجھے اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں تھا لیکن میں تیری رضامندی کی خاطر اس کو آج میں سلام کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری رضامندی کی خاطر میں آج اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ جب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرے گا، جب جا کے ہمارے لیے اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی مدد ہمارے لیے نازل ہوگی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرے مسلمان۔ شاعر نے کیا خوب کہا، جب ظلم گزرتا ہے حد سے تو عظمت کو بھی جلال آتا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے تو عظمت کو بھی جلال آتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کو ہی پیدا ہوتا ہے۔ شعر کے بعد میں اس واقعے کی طرف آپ لوگوں کو لے کے جانا مناسب سمجھتا ہوں۔ فرعون نے دعویٰ کیا کیا؟ فرعون نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میرے سے بڑھ کر کوئی رب ہو نہیں سکتا۔ فرعون نے دعویٰ کیا، رب کا دعویٰ کیا اس نے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو للکارا اس نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اب تیرے ظلم و بربریت کی انتہا ہو چکی ہے، اب تیری حکومت کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا۔ فرعون کے پاس نجومی آئے، آ کر کہنے لگے اے فرعون، تمہارے دربار میں، تمہاری قوم میں، تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بچہ تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون مسکرایا، کہنے لگا میں اپنے پاس نجومیوں کو اسی لیے رکھا ہوں کہ مستقبل کی چیزیں معلوم کر سکوں، پھر میری حکومت کو برقرار رکھ سکوں۔ اس کو کیا معلوم کہ رب موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہزاروں بچوں کو مار دیا، ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا، ماں کے سامنے اس کے معصوم سے لخت جگر کو چھین لیا جاتا، ماں کی آنکھوں کے سامنے اس معصوم کے بچے کے گلے کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ یہ ظلم کی انتہا تھی میرے مسلمان بھائی۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آئیے قرآن آیات کو اٹھائیے، قرآن کو پڑھیے۔ ایسے ظلم و بربریت کے دور میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، کوئی کائنات کی طاقت اس چیز کو روک نہیں سکتی، کیونکہ رب العالمین پیدا کرنا چاہتا ہے۔ خالق کائنات مالک ارض سما نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو، فرعون نے چاہا موسیٰ کی پیدائش نہ ہو، لیکن رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ پیدا کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، آگے واقعہ سنیے، یہیں پر ختم نہیں ہوتی چیزیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کبریائی کو کیسے ثابت کیا، ذرا غور سے سنو میرے مسلمان بھائیوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ماں نے دیکھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگی۔ مائیں تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے خوشی کے آنسو آتے ہیں، یا نہیں دکھ کے آنسو آ گئے۔ کہنے لگی یا اللہ اگر دینا تھا بچی دے دیتا، بچہ کیوں پیدا کیا؟ ابھی کچھ ہی لمحے کے اندر میرے سامنے فرعون کا لشکر آئے گا، فرعون کی فوجی آئیں گے، میرے آنکھوں کے سامنے میرے لخت جگر کے گلے کو کاٹ کر چلے جائیں گے، بچے کو کیوں پیدا کیا؟ لیکن اس کو کیا معلوم کہ اللہ چاہتا ہے کہ موسیٰ پیدا ہوں، فرعون کی حکومت ختم ہو۔ ان کو کیا معلوم؟ قرآن کی آیات ہیں، ذرا غور سے سنیں میرے مسلمان بھائی۔ ہم نے ان کی ماں کی طرف وحی کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ ماں، او موسیٰ کی ماں، اگر تیری گود اس معصوم سے بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی تو کیا ہوا، اس بچے کو سمندر کے حوالے کر دے۔ پریشان ہو گئی، سوچنے لگی یہ تو سمندر ڈبونے کا کام کرتا ہے، اس سمندر میں میں میرے معصوم سے بچے کو پھینک دوں، یہ کیسے ہوگا؟ دروازے پہ دستک دیا کسی نے، جھانک کر دیکھی ماں، دیکھا تو کیا دیکھا، فرعون کا لشکر پہنچ چکا ہے،
اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دے۔ اس کے بعد آئے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سمندر کے پاس آئی، سمندر کے قریب پہنچی، بچے کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ہاتھ کپ کپائے، کہنے لگی اے پروردگارا، یہ کیسی آزمائش ہے، یہ کیسی آزمائش ہے کہ میرے بچے کی حفاظت نہ میں کر سکتی ہوں نہ یہ سمندر کر سکتا ہے، اس کو کیا معلوم۔ سمندر کا کام کیا ہے؟ سمندر کا کام ہے ڈبونا۔ ہاتھ کپ کپائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رونے لگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان تھا اگر تو اس کی حفاظت نہیں کر سکتی تو کیا ہوا، اس سمندر کے ذریعے ہم اپنے موسیٰ کی حفاظت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب سمندر میں پھینک دیا گیا، وہ سمندر جو ڈبونے کا کام کرتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جھولے کا کام کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اندر جھولتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی لہروں کو حکم دے دیا۔ سمندر کی لہریں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر کے پاس لے کے نہیں گئیں، بلکہ سمندر کی لہریں بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ یہاں پر اس باریکی پہ ذرا غور کرو میرے مسلمان بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کا پانی لے کے نہیں گیا، بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ اے سمندر کی لہروں، اس موسیٰ علیہ السلام کو میرے دشمن کے گھر کی طرف لے کے جانا۔ وہ دشمن جس نے اپنے دشمن کی تلاش میں ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، آج اسی دشمن کے پاس میرے اس موسیٰ کو لے کے جانا۔ وہ سمندر کا پانی بہتا ہوا جب فرعون کے محل کے پاس سے گزرتا ہے، ملکہ اس زمانے کی رانی جو فرعون کی بیوی تھی، وہ اٹھ کر باہر جنگل کی طرف نکلتی ہے، باغوں کی طرف آتی ہے تو دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ سمندر کے اندر ایک مسکراتا ہوا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ انبیاء ایسے ہوتے ہیں، انبیاء اور رسول کیسے ہوتے ہیں جانتے ہیں میرے مسلمان بھائیوں؟ اس قوم کا سب سے حسین، اس قوم کے سب سے خوبصورت لڑکے انبیاء اور رسول ہوتے ہیں۔ انبیاء اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ خوبصورت بنا کے پیدا کرتا ہے۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی سمندر کے اندر ایک چاند سا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آ رہا ہے، فوراً دوڑتی ہوئی گئی، اس بچے کو اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی کتنا چاند سا مسکراتا ہوا چہرہ ہے، اس کو دیکھتی ہوں تو میرے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ ہاں، بلکہ اور آگے سنو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس معصوم سے بچے کو ایک ماں سے جدا کیا تھا، اس ماں سے ملانے کا وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت لے آیا۔ اب حکم ہوا چھوٹے سے معصوم سے بچے کو، اے بچے اب رونے لگ۔ اب بچہ رونے لگا، بھوک پیاس سے بچہ رونے لگا، کسی کا دودھ نہیں پینا ہے موسیٰ سوائے تیری ماں کے، کسی کا دودھ نہیں پینا۔ سارے مصر کے شہر کے رہنے والے سارے دودھ پلانے والی عورتوں کو لایا گیا، کسی کا دودھ نہیں پیتا، کسی کی گود میں خاموش نہیں رہنا، رونا رونا صرف روتا رہا بچہ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن باہر کھڑ کے دیکھ رہی ہے، جن کو ان کی ماں نے بھیجا تھا، اے میری بیٹی، میرے بچے کو تو میں نے سمندر میں ڈال دیا ہے، لیکن مجھے اطمینان نہیں ہے، ذرا جا، دوڑتے ہوئے جا، اس بچے کو دیکھ کہ بچہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ بہن دوڑتی ہوئی بچے کی طرف آ رہی تھی، دیکھی کہ محل کے اندر چلا گیا، گھبرا گئی کہ کیا ہو جائے گا میرے بھائی کا، دوڑتے ہوئے اندر آئی تو دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ فرعون نے اعلان کیا ہوا ہے کہ آج سے یہ بچہ میرا ہے۔ فرعون نے اعلان کیا یہ میری سلطنت کا وارث ہوگا، فرعون نے اعلان کر دیا۔ اس کے بعد ان کی بہن جب بچہ رونے لگا تو کہنے لگی کیا میں بھی ایک عورت کو لے کے آؤں؟ فرعون نے کہا بھاگ، دوڑتے ہوئے جا، فوراً لے کے آ۔ بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی، کہنے لگی وہ ماں جس بچے کو تو نے ابھی سمندر میں ڈالا تھا، آج اسی بچے کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بلایا ہے۔ بھاگتی ہوئی ماں گئی محل کے اندر، اپنے بچے کو دیکھا، سینے سے لگا لیا، روتا ہوا بلکتا ہوا بچہ خاموش ہو گیا۔ فرعون نے کہا ہاں آج سے یہ میرے گھر میں رہے گی، میرے محل میں رہے گی۔ بنی اسرائیل اس زمانے کے اندر فرعون نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، تو یہاں پر جو اعزاز موسیٰ علیہ السلام کو ملا، جو اعزاز موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ملا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا۔